لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون
أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے حکم کے برابر، جس کے حکم کے بغیر دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہل نہیں سکتی۔ اور اسی طرح اللہ وہ ذات ہے کہ اگر انسان اپنے اچھے اعمال سے اپنے رب کو راضی کر لے تو دنیا کی ہر چیز، ہر رشتہ انسان کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس ذات کو ناراض کر لیا جائے تو اللہ کی ناراضگی کے بعد انسان جیسے جیسے اپنی زندگی گزارتا ہے ہر چیز اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اور درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر کہ جنہوں نے آ کر تمام لوگوں کی اصلاح فرمائی، لوگوں کو جینے کا مقصد بتلایا اور لوگوں کو یہ بتلایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنا کر اس کے اندر جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جو ذات انسان کے لیے اس دنیا کو حسین بنا کر اس میں جنوں اور انسانوں کو پیدا کر کے رزق دے سکتا ہے، وہی ذات اگر چاہے تو اس دنیا کو ختم کر سکتی ہے۔ اس کے اندر جتنی مخلوقات ہے، جس ذات نے اسے پیدا کیا وہ ذات اس مخلوقات کو ختم بھی کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ جو بھی نبی اور رسول آیا اس نے آ کر رب کے پیغام کو اپنی اپنی امت تک پہنچایا، اور جن جن لوگوں نے اپنے انبیاء اور رسول کی بات کو مانتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب و کامران رہے اور کل آخرت کو بھی کامیاب ہوں گے۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر بستیوں والے، اگر وہ لوگ جن کو میں نے پیدا کیا، آمنو، وہ میرے انبیاء پر ایمان لے آتے، واتقوا، اور میرا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتے،
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کو برکتوں کے لیے کھول دیتے۔ ولیکن کذبوا، لیکن جن لوگوں کو میں نے پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، جب انہوں نے میرے پیغام کو جھٹلا دیا، میرے انبیاء کی اور رسولوں کی تکذیب کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کو پکڑ لیا میرے عذاب نے ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فرمایا، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا، کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں یہ کہ ان کے پاس میرا عذاب آئے رات کے وقت، او ہم نائمون، یا اس حال میں کہ انسان رات کو پرسکون ہونے کے لیے سوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگ بے خوف ہو چکے ہیں کہ انسان سو رہا ہو اور اوپر سے میرا عذاب آ جائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، أَوَ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا، کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس میرا عذاب آئے دن کی روشنی کے اندر، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یا اس حال میں کہ لوگ کھیل کود کے اندر اور کاروبار کے اندر مشغول ہوں اور اوپر سے میرا عذاب آ جائے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی تدابیر سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے کوئی بے خوف نہیں ہوتا، إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، مگر وہ لوگ جو گھاٹے کے اندر ہیں۔ تو حضرات، اگر آج دیکھا جائے تو انسان گناہوں کے اندر اس قدر مشغول ہو چکا ہے کہ اپنے اس حقیقی رب کو انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے بھول چکا ہے، کہ جو وہ رب العالمین ہے کہ جو ذرہ برابر اگر کسی چیز کو حکم دے تو وہ فوراً پوری دنیا کے اندر تباہی مچا دے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے اس دنیا کے ٹھہراؤ کے لیے پہاڑوں جیسی نعمت کو نازل کیا، اور اگر لوگ اسی طرح گناہوں کے اندر مشغول رہے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میں یہی پہاڑ کہ جنہوں نے زمین کو ہلنے سے روکا ہوا ہے، جب میرا حکم آ جائے گا تو یہ پہاڑ روئی کی طرح فضا کے اندر اڑنا شروع کر دے۔ اگر انسان نے میرے نبی پر ایمان نہ لے کر آیا اور اپنے دل کے اندر میرا ڈر پیدا نہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، کہ اے لوگو اپنے حقیقی رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ یہ بہت ہی بڑی چیز اور ہولناک چیز ہے۔ اور حضرات، اگر سائنسدانوں کو دیکھا جائے تو انہوں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جس زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں، اس زمین اور سورج کا فاصلہ کتنا ہے۔ تو سائنسدانوں نے اپنے علم کے مطابق اس کو جاننے کی کوشش کی تو وہ اس بات پر پہنچے کہ جس زمین کے اوپر آج انسان زندہ ہے، یہ زمین اور سورج کا فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔
اور اسی طرح جس طرح یہ زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، اس طرح کی اور کئی زمینیں ہیں اور کئی سیارے ہیں کہ جو سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں، اور ایک سال کے اندر زمین اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ اور اگر اس ایک سال کے چکر کی سپیڈ کو دیکھا جائے تو سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کے گرد یہ جو زمین چکر کاٹتی ہے، یہ 66,600 میل 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین سورج کے ارد گرد چکر لگاتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنی سپیڈ ہے، اور اسی سپیڈ سے یا اس سے بھی زیادہ باقی جتنے سیارے ہیں وہ بھی چکر لگاتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ کوئی بھی سیارہ کسی دوسرے سیارے کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے، اتنی رفتار کے باوجود۔ یہ کس کے حکم سے ہے؟ یہ میرے رب کے حکم سے ہے کہ ایک سورج کے ارد گرد جتنے سیارے چکر لگا رہے ہیں اس میں ہمارا سیارہ یہ زمین بھی موجود ہے۔ 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور اسی طرح جتنے دوسرے سیارے ہیں وہ بھی چکر کاٹ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں ٹکراتا۔ لیکن جب میرے رب کو غصہ آئے گا، قیامت قریب آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ صرف ایک سیارے کو حکم دیں گے کسی دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائے۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے دنیا کی مثال کے ساتھ کہ اگر تیز رفتار ٹرین ایک طرف سے آ رہی ہو اور دوسری طرف سے بھی اسی رفتار سے ایک ٹرین آ رہی ہو، اگر وہ آپس میں ٹکرائے گی تو کیا منظر ہوگا؟ ذرا تصور کیجئے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو ہم صرف ایک سیارے کو حکم دیں گے تو زمینیں آپس کے اندر ٹکرا جائیں گی۔ اور اس آیت کا یہی مطلب ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگوں قیامت کے زلزلے سے ڈر جاؤ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنا کر یہاں انسان کو پیدا کیا، تو اس پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس اللہ کی دنیا کو آباد کیا جائے۔ مقصد تو اللہ کا یہی تھا، لیکن ہم نے اس دنیا کو آباد اپنے طریقے سے کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ میرے رب نے انبیاء اور رسولوں کا جو سلسلہ جاری کیا تھا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ لیکن جب لوگوں نے اپنی مرضی کرنی شروع کر دی، انبیاء کی بات کو چھوڑ دیا، جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی تھی ان کو پسے پش ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ کو جب غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر زلزلے شروع کر دیے۔ آپ دیکھیں جب زلزلہ آتا ہے تو کس قدر انسان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اور اسی زلزلہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس دن قیامت قریب آ جائے گی زمین ہلنا شروع کر دے گی، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تو اس قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اس قدر ہولناکی ہوگی کہ ایک حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔
اور اسی طرح فرمایا کہ لوگ نشے کی حالت کے اندر ہوں گے کہ جس طرح اس انسان کی حالت ہوتی ہے کہ جس نے نشہ کیا ہو، نہ اسے اپنا پتہ ہوتا ہے نہ دوسروں کا پتہ ہوتا ہے، اسی طرح جب قیامت کا منظر سامنے ہوگا تو اس طرح پھریں گے جس طرح ایک نشہ کرنے والا انسان دنیا کے اندر پھرتا ہے، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ ان کے اوپر خوف اتنا طاری ہوگا کہ اپنی حالت کا اور دوسروں کی حالت کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا تو زمین اپنے اندر سے اپنا بوجھ نکال دے گی۔ وہ بوجھ کیا ہوگا؟ بعض مفسرین نے کہا کہ جس مال و دولت کو انسان حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، جس مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے دوسرے بھائیوں کا قتل کر دیتا ہے، یہ زمین سارا خزانہ نکال کے باہر رکھ دے گی، لیکن کسی کو اس خزانے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، ہائے افسوس اس زمین کو کیا ہو چکا۔ یومئذ تحدث اخبارها، تو جب قیامت کا میدان لگ جائے گا، اللہ کے سامنے سب حاضر ہو جائیں گے، تو یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین بول کے اللہ تعالیٰ کو خبریں دے گی۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ زمین اپنے رب کو کیا خبریں دے گی؟ صحابہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں یا اللہ کو پتہ ہے، ہمارے علم میں نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زمین اپنے رب کو بول کر یہ بتائے گی کہ اے اللہ، فلاں انسان نے میری پشت کے اوپر یہ گناہ کیا۔ زمین اپنے رب کو خبریں دے گی کہ اے اللہ رب العزت، فلاں انسان نے فلاں وقت فلاں جگہ پر بیٹھ کے زنا کیا تھا، فلاں انسان نے چوری کی تھی، فلاں انسان نے قتل کیا تھا۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہمارے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا کہ کیا یہ زمین ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دے گی؟ اگر انسان کا ایمان ہو، انسان کے دل کے اندر تقویٰ ہو، تو کوئی بھی اس حدیث کو سننے کے بعد گناہ نہ کرے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ایک انسان گناہ کرنے کے لیے کس طرح لوگوں سے چھپتا ہے تاکہ مجھے کوئی نہ دیکھے، لیکن کیا کبھی کسی نے ایسی جگہ پر گناہ کیا جہاں زمین نہ ہو؟ زمین کے اوپر ہی گناہ کیا جاتا ہے۔ اور جو انسان جہاں جس وقت گناہ کرتا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس قیامت کے دن یہ زمین اس انسان کے خلاف گواہی دے گی اللہ رب العزت کو۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ یقبض العلم، حتیٰ کہ علم کو قبض کر لیا جائے، علم کو اٹھا لیا جائے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سب سے بڑی نشانی یہ کہ علم کو ختم کر لیا جائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے دوسری ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب دین کے وارث ایسے لوگ ہوں گے کہ جو سب سے زیادہ جاہل ہوں گے۔ وہ لوگ
دین کے فتوے دیں گے، اسلام کے بارے میں فتوے دیں گے، لیکن حالت یہ ہوگی کہ ان کے اپنے اعمال ہی اچھے نہیں ہوں گے اور لوگ ان کی پیروی کریں گے۔ اور اسی طرح علم کو اٹھائے جانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو علم کو آگے پھیلانے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو موت دیں گے اور اپنے پاس بلا لیں گے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ اگر کوئی عالم دین اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کے مد مقابل کوئی دوسرا نہیں ملتا جو آ کے اس کی جگہ کو پر کرے۔ آج یہ حالت ہے، اسلام کا اصل چہرہ ہم سے مسخ ہوتا جا رہا ہے، صرف ہماری کم علمی کی وجہ سے۔ آج ہماری توجہ علم کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر توجہ ہے، ہمارے بچے اگر علم حاصل کرتے ہیں وہ صرف اس مقصد کے لیے کہ میرے پاس ڈگری آ جائے اور میں اپنی زندگی کو ایک نوکری کر کے اچھی طرح گزار دوں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی وَتُكْسَرُ الزِّلَازِلُ کہ کثرت کے ساتھ زلزلے آیا کریں گے۔ جب یہ حالت ہو جائے تو انسان اس وقت بھی آمنوا واتقوا انبیاء کے اوپر ایمان لے آئے اور اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کا تقوی پیدا کر دے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ کس طرح کثرت کے ساتھ زلزلے آ رہے ہیں، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم گناہوں کے اندر زیادہ پڑ چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں ان زلزلوں کے ذریعے خبردار کر رہے ہیں کہ اے لوگو ابھی وقت ہے، اپنے رب کو راضی کر لو، انبیاء کی بات کو مان لو، جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لو۔ اور اسی طرح وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وقت کو کم کر دیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیے جو لوگ نوکریاں کرنے والے ہیں یا دوسرے لوگ، ان سے ذرا وقت کی قدر پوچھ کے دیکھیے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سال ایسے ہیں کہ جس طرح ایک ماہ ہے، مہینہ گزرتا ہے، اور مہینہ ایسے گزرتا ہے کہ جس طرح ایک دن گزرتا ہے، اور دن ایسے گزرتے جا رہے ہیں جس طرح ایک گھنٹہ گزرتا ہے، اور اس طرح گھنٹے ایسے لگتے ہیں کہ جس طرح ایک منٹ ہے۔ یعنی وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وقت کو کم کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ نہ سالوں کا پتہ چلتا ہے، نہ مہینوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ کہ ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ ذرا ان بزرگوں سے پوچھ کے دیکھیں کہ جن کی کافی عمر ہو چکی ہے، وہ بیماریوں کا نام سن کے ان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کبھی اس بیماری کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ کیا یہ فتنے نہیں کہ ایک باپ صرف جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو مار رہا ہے؟ کیا یہ فتنے نہیں کہ ایک بیٹا صرف جائیداد کے اوپر، مال و دولت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے؟ کیا یہ فتنے نہیں کہ ایک بہن اپنے بھائیوں کو قتل کر رہی ہے؟ کیا یہ فتنہ نہیں کہ ایک بانجا اپنے ماموں کو، ایک بھتیجا اپنے چاچو کو صرف جائیداد کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے قتل کر رہے ہیں؟ اور آج آپ دیکھیے کہ ایک باپ صرف بھوک کی وجہ سے اپنی پوری فیملی کو جلا دیتا ہے، پانی کے اندر بہا دیتا ہے، صرف کس وجہ سے کہ میں ان کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا فیصلہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ بھوک کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی اپنی اولاد کو قتل نہ کرے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا
قیامت کی ایک نشانی میں سے یہ بھی ہے وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ کہ حرج بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی حرج کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ الْقَتْلُ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگوں کا سر عام قتل کثرت کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا القتل حتی یکثر فیکم المال فیفیض کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ مال و دولت کی کثرت بہت زیادہ ہوگی، اس قدر زیادہ ہوگی کہ پانی کی طرح بہا دیا جائے گا۔ لیکن اگر کمی ہوگی تو علم کی کمی ہوگی، کمی ہوگی تو اسلام کی دولت کی کمی ہوگی، کمی ہوگی تو انبیاء کی بات کو نہ ماننے کی کمی ہوگی۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح طبرانی کی یہ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعہ کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یتصافدوا فی الطرق تصافد الحمیر کہ لوگ جو رستوں کے اندر راہوں کے اندر اس طرح زنا کریں گے جس طرح گدھا زنا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کیا آج یہ حالت نہیں ہو چکی؟ اور زنا یہ صرف یہ نہیں کہ آپس میں مرد عورت کا ملاپ ہو، بلکہ ہر وہ چیز زنا کے زمرہ میں آتی ہے کہ جو ہمیں زنا کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اگر اب ہم اپنی آنکھ سے بری چیز دیکھتے ہیں تو یہ بھی زنا ہے، اگر ہم اپنے کانوں سے کوئی بری چیز سنتے ہیں تو یہ بھی زنا ہے، اگر ہم اپنے پاؤں کو کسی بری چیز کی طرف لے کر جاتے ہیں تو یہ بھی زنا کے زمرہ میں آتی ہے۔ اور آج قیامت کی نشانیوں میں سے جو یہ نشانی تھی وہ بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے اپنی جان کی قسم اٹھا کر کہا، آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تذهب الدنیا اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی حتی یاتی علی الناس یوم حتیٰ کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا دن آ جائے کہ لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل کہ ایسا دن انسانوں کے اوپر آئے گا کہ نہ قتل کرنے والے کو پتا ہوگا میں نے کس وجہ سے قتل کیا، اور نہ ہی اس کو پتا ہوگا جو قتل کیا گیا کہ فیما قتل مجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ آج بھی یہی حالت ہے، قتل کرنے والا چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنے سے مد مقابل کو قتل کر دیتا ہے، اور جس کو قتل کیا جاتا ہے بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اسے قتل کر دیا جاتا ہے، نہ قتل کرنے والے کو پتا کہ وجہ کیا قتل کرنے کی، اور نہ اس کو جس کو قتل کیا گیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القاتل والمقتول فی النار قتل کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا اور جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے نبی جس نے قتل کیا وہ تو اس وجہ سے جہنم کے اندر جائے گا کہ اس نے ظلم کیا، لیکن جسے قتل کیا گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے کہ اس کی بھی کوشش یہ تھی کہ میں اپنے مد مقابل کو قتل کر دوں، لیکن جو پہلے سبقت لے گیا اس نے قتل کر دیا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ جو مظلوم ہے وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب دو آپس میں لڑیں اور دونوں کی یہ کوشش ہو کہ میں اسے قتل کر دوں اور دوسرے کی یہ کوشش ہو میں اس کو قتل کر دوں۔
لیکن اگر کوئی مظلوم ہو، کسی کو بے گناہ قتل کیا جائے تو ایسا شخص اس زمرہ کے اندر نہیں آئے گا۔ تو حضرات، بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم انبیاء کی تعلیم کو بھول چکے ہیں، اس قرآن کی دعوت کو بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا رب ہمیں بار بار خبردار کر رہا ہے، کبھی زلزلوں کی صورت میں، کبھی کوئی آفت نازل کر کے، کبھی کوئی پریشانی کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا آپ یاد کروا رہے ہیں کہ اے لوگوں، مجھ سے ڈر جاؤ۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر بستیوں والے، اگر یہ لوگ جن کو میں نے پیدا کیا یہ میرے اوپر ایمان لے آئیں، میرے انبیاء کے اوپر ایمان لے آئیں اور مجھ سے ڈر جائیں، تو اس ایمان لانے اور ڈرنے کی وجہ سے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان کی برکتیں اپنے بندوں کے اوپر نازل کرتے۔ تو اس لیے حضرات، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر بار کے اندر، میرے مال و دولت کے اندر، میرے بیوی بچوں کے اندر، ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں انبیاء کے اوپر ایمان لانا ہوگا اور اپنے دل کے اندر تقوی اور ڈر پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔